اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الفصل الخامس فی احکام الاموات وہی خمسۃ۔ آج ہماری 5ویں فصل جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اس میں مصنف جو ہے وہ میت کے احکامات کو بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، شروع جو ہے وہ احتضار سے کر رہے ہیں، تو یہاں پر ایک اشکال جو مصنف کا ہوتا ہے وہ یہ کہ حضور آپ نے کہا کہ ہم میت کے احکام کو بیان کریں گے، اور جو حالت احتضار میں ہوتا ہے وہ تو میت نہیں ہوتا، ہاں، تو پھر اس پہ آپ نے معتذر کو حالت احتضار اس میں میت میں کیوں داخل کیا؟ ٹھیک ہے، اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے تھا، تو اس میں کہا کہ اس پر اس کا اطلاق جو ہے وہ مجازن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مجازن کیا، اور قرینہ کیا؟ قرینہ اشراف ہے، یعنی کیا؟ کیونکہ جو حالت احتضار میں ہوتا ہے وہ قریب بموت ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے کیا ہے میت میں داخل کیا۔ ٹھیک ہے، اب سنیے، کہہ رہے ہیں الاول فی الاحتضار ویجب فیہ، حالت احتضار میں جو چیزیں واجب ہیں وہ کیا؟ سب سے پہلے یہ کہ جو شخص حالت احتضار میں ہے واجب ہے کہ توجیہ المیت الی القبلہ، کہ جو حالت احتضار میں جو شخص ہے اس کو قبلہ رخ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ قبلہ رخ کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ باقی تفسیر کر رہے ہیں، بے عین یلقیا علی ظہرہ، کہ اس کو پیٹھ کے بل جو ہے وہ لٹا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے کہ وَيُجْعَلُ وَجْهَهُ وَبَاطِنُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، اور اس طریقے سے کہ مثلا اگر ادھر قبلہ ہے تو ایسے تکیہ وغیرہ رکھ کے اس کو لٹا دیا جائے گا کہ تھوڑا سا مطلب اونچا کی طرف رہے گا، اگر ہاں قبلہ ادھر ہے، ٹھیک ہے، یہ پیر یہ سر، ٹھیک ہے، ہاں، وہ تکیہ وغیرہ رکھ دیں گے تو چہرہ خود بخود ہو جائے گا۔ یا اس کے لیے عام طور سے اور بقیہ کتابوں میں اصطلاح یوز ہوتی ہے کہ اس طریقے سے لٹا دیا جائے کہ اگر وہ اٹھے گا تو اس کا چہرہ جو ہے روبہ قبلہ ہوگا۔ حاضر ان شاء اللہ جی، ٹھیک ہے، وہ فرض و کفایت، اور یہ پیر کا باطنی حصہ مطلب یعنی تلوے کو بولتے ہیں باطنی حصہ، وہ فرض و کفایت، اور یہ جو واجب ہے یہ واجب کفائی ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کوئی بھی اس میں سے کر دے، جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں معتذر کے، کوئی بھی کر دے تو بقیہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ وقیل ہوا مستحسب، ٹھیک ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ نہیں، یہ جو کیا ہے مستحسب یا مستحب ہے؟ مستحسب ہے، آپ کے میں کیا ہے؟ مستحب ہے نا، میرے مستحسب لکھا، ہاں، ایک قول نہیں یہ واجب نہیں بلکہ یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، وہی مستحب ابھی تو واجب ہو گیا۔ خیر، دوسری بات، حالت احتضار میں کیا چیزیں مستحب ہیں؟ تو کہہ رہے مستحب ہے تلقینہ شہادتین، کہ جو حالت احتضار میں مطلب کوئی دوسرا کرے، یہ سارے کام دوسروں پہ واجب، اس پہ نہیں، ہاں، یعنی اس کو خود لیٹنا نہیں بلکہ دوسروں کو لٹانا واجب ہے۔ اور اس طریقے سے مستحب کیا ہے دوسروں کے اوپر؟ کہ تلقین ہو شہادتین، کہ بار بار اس سے کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولی اللہ پڑھتے رہو۔ ٹھیک ہے، شہادتین ہے، والاقرار بالنبی والائمہ، یہاں پر یہ ہے کہ مطلب تمہارے امام جو ہیں کیا ہیں، علی امامی والحسن امامی، اس طریقے سے کیا ہے مطلب تلقین کرتے رہیں۔ وکلمات الفرج، اس طریقے سے کلمات فرج کو بھی چاہیے کہ اس کو بار بار پڑھاتے رہا جائے، سامنے جو لوگ بیٹھے رہیں گے رشتہ دار وغیرہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم الی آخر، یہ کلمات فرج ہے۔ ٹھیک ہے، مستحب ہے اس کو پڑھا جائے۔ اس طریقے سے مستحب ہے ونقلہ الی مصلی، کہ وہ شخص جب مطلب زندہ تھا تو اس لیے کہتے ہیں مستحب ہے کہ انسان جو ہے وہ جب زندہ رہے اور جب نماز وغیرہ پڑھے تو کسی ایک خاص جگہ پہ نماز پڑھنا چاہیے، گھر میں مخصوص کر دینا چاہیے کہ یہ میری نماز کی جگہ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان حالت احتضار میں ہوتا ہے تو مستحب یہ ہے کہ اسی جگہ پر جہاں پہ وہ نماز پڑھا کرتا تھا وہاں پہ اس کو لے جا کے لیٹا دیا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے روح نکلنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ واضح ان شاء اللہ جی، تو مستحب یہ بھی ہے کہ جہاں پہ وہ نماز پڑھا کرتا تھا اس کے مصلی میں اس کو لے جا کر لٹایا جائے۔ وَيَكُونُ عِندَهُ مِصْبَاحٌ إِن مَاتَ لَيْلًا، اور اگر یہ مطلب یہ حالت احتضار اس پر رات کے وقت میں طاری ہو رہا ہے تو چاہیے کہ کمرہ جو ہے اندھیرا نہ ہو بلکہ ایک چراغ وہاں پر جلتا رہے۔ اس طریقے سے مستحب ہے کہ وَمَن يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، کہ اس کے پاس کوئی ایسا شخص ہو کہ جو قرآن مجید جو کیا اس کے پاس پڑھتا رہے۔ وَإِذَا مَاتَ غُمِّضَتْ عَيْنَاهُ، اس طریقے سے مستحب ہے کہ اگر وہ شخص اس دنیا سے چلا جائے، موت آ جائے، تو اس کی جو آنکھوں کو بند کر دیا جائے، کھلا نہ چھوڑا جائے۔ ٹھیک ہے، وَأَطْبَقَ فُوهُ وَأُطْبِقَ فُوهُ، اور اس کے منہ کو جو ہے اگر کھلا ہوا ہے تو منہ بند کر دیا جائے۔ اور یہ ساری چیزیں کیا فوراً ہوتی ہیں، اس لیے کہ اگر وقت گزر جاتا ہے نا، جب بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر جو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، کھلا منہ تو کھلا رہ جائے، کھلی آنکھ تو کھلی رہ جائیں گی، اسے کہتے ہیں میت اکڑ جانا۔ تو اس سے پہلے ہی انسان کو فوراً مستحب ہے کہ یہ سارے امور انجام دے لے۔ ہاں، وہ مدت یداہ الی جنبیہ، اس طریقے سے اس کے جب وہ انتقال کر جائے تو اس کے دونوں ہاتھ کو، ٹھیک ہے، اس کے دیکھیں اس کے بغل سے جو کیا کیا جائے،
اس کے دونوں پہلو سے کیا کیا اس کو جمع کر دیا جائے، ٹھیک ہے. اور اگر ہاتھ مطلب کہیں پہ مطلب مڑا ہوا ہے تو اس کو جو سیدھا کر دیا جائے. وغطیہ بثوبن، اور اس کو جو کیا ہے ایک کپڑے سے ڈھانک دیا جائے گا جیسے ہی اس کا انتقال ہو. وَيُعَجَّلُ تَجْهِيزُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ حَالُهُ مُشْبَهًا، ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے جب اس کا انتقال ہو جائے تو مستحب ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، مگر یہ ایک حالت استثناء ہے، مگر یہ کہ اس کی حالت جو کیا مشتبہ ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی ابھی کنفرم نہیں ہوا ہے کہ موت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. ہو سکتا ہے سکتے میں چلا گیا ہو، ہاں قومے میں چلا گیا ہو. تو اگر یہ ہے، اگر یہ سارے احتمال ہیں تو پھر تو حرام ہے. جس کی حیات کا امکان پایا جاتا ہے اس کو اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی جا سکتی، اس کو دفن نہیں کیا جا سکتا. جی. فیستبر بعلامات الموت. اب جو اگر مشتبہ ہو گیا انسان ہے نا کہ مطلب پتہ نہیں موت آئی ہے کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کوما میں چلا گیا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، اس کو علامات موت سے استبرا کیا جائے گا. یعنی کیا مطلب دیکھا جائے گا کہ بقیہ علامات موت ہیں کہ نہیں، مطلب اس کی رگ وغیرہ پھڑک رہی ہے کہ نہیں. ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو بلا کے چیک کرایا جائے کہ مطلب وہ ہے کہ نہیں. آج کل پتہ چل جاتا ہے بہت آسانی سے، مشکل نہیں ہے. اور یصبر علیہ ثلاثۃ ایام، یا پھر یہ ہے کہ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو 3 دن کم سے کم انتظار کرنا چاہیے. 3 دن کے اندر موت وہ زندہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو دفنا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ مستحبات ہے. مکروہ کیا ہے؟ مکروہ یہ ہے کہ ان یطرح علی بطن حدید، کہ اس کے پیٹ کے اوپر جو کس طرح کوئی لوہا رکھا جائے. وان یحضرہ جنب او حائض، اس طریقے سے کوئی مجنب شخص یا کوئی حائض شخص، جو حائض عورت جو کیا اس کے پاس جو حاضر ہو حالت احتضار میں، یہ مکروہ ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ مطلب اس میں سے روح نکلنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. اگر حالت احتضار میں کوئی مطلب مجنب شخص وغیرہ وہاں پہ ہوتا ہے تو مشکل ہے. تو بہرحال یہ اول مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ اب آئیے تغسیل. یہ تو احتضار. اب تغسیل کا کیا ہے کہ کیسے اس کو غسل دینا ہے اور غسل کے کیا احکامات ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوا یعنی تغسیل کیا ہے، فرض علی الکفایہ، یہ بھی واجب کفائی ہے. ٹھیک ہے. واجب کفائی یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ سب پر واجب ہے، لیکن اگر کچھ انجام دے دیں تو سب سے ساقط ہے. یہ کس کے مقابلے میں، واجب کفایہ کے مقابلے میں کیا ہے، ہاں عینی. تو یہ سب شرح میں لکھا جاتا ہے. وقضا تکفین، اس طریقے سے اس کو کفن پہنانا بھی کیا ہے، یہ فرض ہے علی الکفایہ. ودفنہ والصلاۃ علیہ، اس کا دفن کرنا، اس پر نماز پڑھنا. واولی الناس بہ، اس تغسیل میں ٹھیک ہے کون سب سے زیادہ جو کیا اولا ہے، کون ہے، کہ اولاہم بمیراثہ، وہ ہے کہ جو میراث میں زیادہ اولا ہے. یعنی اگر اس کا انتقال ہو جائے تو میراث میں سب سے پہلے کس کو ملے گا، بیٹا، ہاں اولاد وغیرہ کو ملے. تو اولاد وغیرہ کی ذمہ داری ہے کہ یہ سارے امور جو ہیں وہ انجام دیں. ٹھیک ہے. وَإِذَا كَانَ الْأَوْلِيَاءُ رِجَالًا وَالنِّسَاءَ. اب سنیے تھوڑا سا مسئلہ وہ ہے، اہم ہے اور دقیق ہے. کہہ رہے ہیں اگر اس کے مرنے والے کے جو ولی ہیں یہ سب کیا ہیں، کہہ رہے ہیں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، تو کون غسل و کفن دے گا. تو کہہ رہے ہیں فالرجال اولا. تو یہاں پر جو مرد حضرات ہیں وہ کیا ہیں، اولا ہیں نساء سے، ٹھیک ہے، عورتوں سے. والزوج اولا بالمرأة من كل احد في احکامها كلها. اچھا یہ تو مطلب عام طور سے بقیہ رشتے میں ہے. لیکن اگر میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے، مرنے والی اگر بیوی ہے یا مرنے والا شوہر ہے، ٹھیک ہے، یا مرأہ سمجھ لیجیے، فرض کر لیجیے آپ، یہاں پر جیسے مرأہ کی مثال دی، اگر مرنے والی عورت ہے، ٹھیک ہے، تو عورت کی تجہیز و تکفین تغسیل میں سب سے زیادہ، تمام امور میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے، مرد کا ہے. اگر مرد چاہے تو سب سے وہ سارے امور کو خود ہی انجام دے سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. والزوج اولا بالمرأة من كلها، تمام رشتہ داروں سے، چاہے مرد ہوں عورت ہوں کوئی بھی ہو، سب سے زیادہ اولا مرد ہے اپنی عورت کی بنسبت. فی احکامها كلها، اپنے مرأہ کے جتنے بھی احکامات ہیں تمام احکامات کو انجام دینے میں، اس کو غسل دینے میں، اس کو تکفین کرنے میں، اس کی نماز پڑھنے میں، ساری چیزیں. وَيَجُوزُ أَن يُغَسِّلُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. تھوڑا اہم مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے سوالات وغیرہ آتے ہیں عام طور سے. کہہ رہے کہ اب جائز ہے کہ ان یغسل الکافر المسلمہ، کہ اگر مثال کے طور پر جو کوئی مسلمان مرا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی موجود نہیں ہے اور نہ کوئی مسلمان موجود ہے وہاں پر، کافر موجود ہے بس، تو کیا کافر جو ہے غسل دے سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں جی ہاں، کافر مسلمان کو غسل دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کب؟ کہہ رہے ہیں اذا لم یحضرہ مسلمون، اس شرط کے ساتھ، شرط ہے یہ کہ جب وہاں پر کوئی مسلمان موجود نہ ہو.
تو مسلمان کے جنازے کو بنا غسل کے نہیں دفنایا جاتا، تو کافر ہی کیا کرے گا؟ غسل دے دے گا، نہ مسلمان ہو اور نہ کوئی مسلمہ ہو ذات و رحم. لیکن مسلمہ میں قید لگا دے کس کی؟ ایسی مسلمہ کے جو رشتہ دار ہو، ٹھیک ہے، اجنبیہ نہیں، رشتہ دار. اس کا فرق پڑے گا بعد میں آ کے. وَكَذَا تُغَسِّلُ الْكَافِرَةُ الْمُسْلِمَةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُسْلِمَةً وَلَا ذُو رَحِمٍ. ٹھیک ہے، عبارت سمجھیے گا. کہہ رہے اسی طریقے سے اگر میت جو ہے کیا ہے کسی مسلمان خاتون کی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی مسلمان موجود نہیں، مسلمان عورت موجود نہیں ہے، مسلمان خاتون موجود نہیں ہے، یا پھر کوئی مسلمان اس کے رشتہ دار میں سے موجود نہیں ہے، ذات رحم میں سے، ٹھیک ہے، تو کیا کوئی کافرہ خاتون اسے غسل دے سکتی ہے؟ تو کہہ رہے جی ہاں جائز ہے، کافرہ خاتون اسے جو ہے غسل دے سکتی ہے مسلمان عورت کو. واضح انشاءاللہ. یہ ذو رحم پہ سمجھیے گا، یہ بہت دقیق ہے. ذو رحم نہیں کیا مطلب، یعنی میں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد موجود ہے مسلمان، لیکن وہ مرد اس عورت کی بنسبت اجنبی ہے، تو کیا وہ غسل دے سکتا ہے؟ ہاں حرام ہے، جو نہیں غسل دے سکتے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ کافرہ اولا ہوگی غسل دینے میں، کیونکہ یہاں حرمت کا مسئلہ آ جائے گا. اب سنیے، وَيُغَسِّلُ الرَّجُلُ مَحَارِمَهُ فی من وراء الثياب. ٹھیک ہے، اور مرد کو اس کی جو محرم عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، مرد کو اس کی محرم، چونکہ اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ اس سے پہلے یہ کہا تھا، تھوڑا سمجھیے گا، اس سے پہلے کیا کہا؟ اس سے پہلے یہ کہا کہ مسلمان مرا، ٹھیک ہے، کوئی مسلمان مرد نہیں، مسلمان مرد مرا، کوئی مسلمان مرد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کون ہے؟ کافر ہے، کافر مرد موجود ہے، اور عورتوں میں کون ہے؟ اس کی رشتہ دار ہے، محرم موجود ہے. تو یہاں پہ کس کو مقدم کریں گے؟ محرم عورتوں کو. لیکن محرم عورتیں اب کس طریقے سے غسل دیں گی؟ کہیں من وراء الثياب. ٹھیک ہے، سنیے گا، وَيُغْسَلُ الرَّجُلُ مَحَارِمُهُ مِنْ وَرَاءِ وَيُغْسَلُ الرَّجُلَ مَحَارِمُهُ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ، کہ مرد کو اس کی محارم عورتیں غسل دیں گی، مگر کہاں، کب، کیسے؟ کہیں کپڑے کے اوپر سے. کب؟ اذا لم تکن مسلمہ، جب کیا ہے کوئی مسلمہ خاتون جو کیا موجود نہ ہو. یہ عفواً وہ جملہ غلط کر دیا میں نے، پھر سے کہہ رہے کہ کسی مسلمہ عورت کو، مسلمہ خاتون کو مرد جو ہے وہ کیا ہے کب غسل دے گا؟ کب؟ اس کے اوپر سے، کیا کہتے ہیں، کپڑے کے اوپر سے، لیکن وہ مرد کون ہو؟ اجنبی نہیں، محارم ہو، محرم میں سے ہو. تو ٹھیک ہے، کب؟ اذا لم تکن مسلمہ، جب کوئی مسلمہ عورت موجود نہ ہو. اب یہ بات صحیح ہے انشاءاللہ. وَكَذَا الْمَرْأَةُ، اس طریقے سے عورت بھی، جو میں نے پہلے کہا تھا وہ اس پر تطبیق کر دیجئے، ختم ہو گئی بات، بالکل صحیح ہے. وَلَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ. ٹھیک ہے، اور مرد جو ہے کسی ایسی خاتون کو کہ جس کا وہ محرم نہیں ہے اس کو غسل نہیں دے سکتا. یعنی اس کو سمجھنے کے لیے کہہ لیجئے کہ اجنبی مرد کسی خاتون کو غسل نہیں دے سکتا. إِلَّا وَلَهَا دُونَ 3 سنين. ہاں مگر یہ کہ مرد جو ہے وہ کیا ہے کسی ایسی بچی کو غسل دے سکتا ہے کہ جس کی عمر 3 سال سے کم ہے. ٹھیک ہے، 3 سال سے کم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں کیا ہے، اس میں دونوں طرف سے جائز ہے. یعنی مرد جو ہے کیا ہے 3 سال سے کم عمر کی بچی کو دے سکتا ہے، اور عورت 3 سال سے کم عمر کے بچے کو دے سکتی ہے. واضح سمجھیے. وَكَذَا الْمَرْأَةُ، یہی حکم عورت کا بھی ہے. ٹھیک ہے، عورت بچے کو 3 سال کم کے غسل دے سکتی ہے. وَيَغْسِلْهَا مُجَرَّدَةً، اور یہاں پر اگر چاہے تو مثلا کیا ہے وہ بنا کپڑے کے بھی غسل دے سکتی ہے، حرج نہیں ہے اگر 3 سال سے کم ہے تو. وَكُلُّ مظہر للشہادتین. ٹھیک ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدًا لِلْحَقِّ يَجُوزُ تَغْسِيلُهُ عَلَى الْخَوَارِجِ وَالْغُلَاة. ہاں، وَكُلُّ مظہر للشہادتین، کہہ رہے کہ جب بھی مطلب وہ کرے غسل دے تو جو بھی ظاہر کرے جو چیزیں مطلب جسم کی ہیں، تو وہاں پر کیا چاہیے کہ شہادتین پڑھنا چاہیے غسل دینے والے کو. ٹھیک ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدًا لِلْحَقِّ، اگر جو مرنے والا ہے، جو میت ہے، وہ ان میں سے ہے کہ جو حق کا معتقد نہیں ہے، یعنی شیعہ نہیں ہے مثلا. ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں، یجوز و تغسیل ہو، تو کسی سنی کو بھی
غسل دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. عدل خوارج والغلات، سوائے کن کے؟ وہ کہ جو خوارج اور غلات ہیں. ٹھیک ہے. خوارج کون؟ کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کرتے ہیں؟ عداوت کا اظہار کرتے ہیں. اور غلات وہ کہ جو غیر اللہ کو خدا مانتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو جو غسل نہیں دیا جائے گا، خوارج اور غلات کو. کلن غسل نہیں، ان کے لیے غسل نہیں ہے. ویسے ہی جیسے ابھی کہہ رہے ہیں، جیسے شہید ہے، وہ شہید الذی قتل بین ید الامام، امام کے اذن سے جہاد ہو رہی ہے، اس میں جو کیا ہے شہید ہوا ہے کوئی شخص، وہ مات فی المعرکہ، اور میدان جہاد میں اس کی موت ہوئی ہے، اس کی شہادت ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے تو شریعت میں منع کیا ہے. کس کو؟ شہید. شہید اگر غلات اور خوارج اگر کہیں کسی کے پڑوس میں اگر غلات اور خوارج اگر موجود اگر ہو، اگر وہ کہیں کہ ان کی اگر کوئی مر جائے تو کہیں کہ تمہارے گھر والے جو عورتیں ہیں وہ ہمارے اس عورتیں کو غسل دیں. نہیں دے سکتے. وہ مطلب ان کے لیے غسل ہے ہی نہیں. غسل تو کافر کے لیے نہیں ہے نا. شریعت کے ساتھ صحیح ہے. کافر اگر کہیں تو جی دے سکتے ہیں. کافر کے اگر گھر والے کہیں ہم اس کو جلانے سے پہلے غسل کریں گے، ہمارے گھر میں عورتیں نہیں ہیں، آپ کے گھر کی عورتیں جو ہیں اس کو غسل کریں، تو غسل کیوں کریں دیں گی؟ وہ اس سے کافر کا تو غسل ہوگا ہی نہیں، بلکہ انسان جو جائے گا اس کو نجیس ہو جائے گا، وہ چھوئے گا. ہاں نجیس تو ہو جائے گا. جی. لیکن اگر وہ کہیں تو دیکھیے کہنے سے ایک فارمیلٹی نبھا لیں وہ الگ سی بات ہے، مگر شرعی اعتبار سے ان سب کے لیے غسل نہیں ہے. ہاں جی واضح ان شاء اللہ. تو کہہ رہے کہ مطلب یہ چونکہ مطلب امیر المومنین کے اظہار عداوت واجب القتل کہہ سمجھتے ہیں علیہ باللہ. ہاں غالی غیر اللہ کو مطلب کیا ہے وہ خدا سمجھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے غسل نہیں ہے. اگر شہید ہے، ٹھیک ہے، وہ کہ جو اذن امام سے جو جہاد ہو رہا تھا اس میں میدان جہاد میں اس کو شہادت ملی ہے، تو کہہ رہے اس کو بھی لا یغسل ولا یکفن، اس کو جو کیا ہے نہ غسل دیا جائے گا اور نہ کفن دیا جائے گا، وہ یصلی علیہ، بس اس پر نماز پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. وقضا من وجب علیہ القتل، اس طریقے سے دیکھیں اس کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا کہ جس کے اوپر کیا ہے جس کو قتل واجب ہے، جس کا ٹھیک ہے جس کا قتل واجب ہے، مطلب مرتد ہو گیا ہے. مرتد کون سا؟ مرتد ملی ہے، ملی فطری ہے عفوا، اگر مرتد فطری ہے واجب القتل ہے مثلا، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کہہ رہے یؤمر بالاغتسال قبل قتلہ، یا پھر مثلا قصاص کے لیے اس کو قتل کیا جا رہا ہے، تو کیا اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس سے پہلے کہا جائے گا کہ تم اس کو مارنے سے پہلے اس کو کہا جائے گا غسل کر لو تم. ٹھیک ہے. اس کے بعد قتل کیا جائے گا. ثم لا یغسل بعد ذلک، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. یہ بہرحال یہ امور جو ہیں ان میں سے ہیں کہ جہاں پہ غسل خارج ہے، نہیں ہے، ساقط ہے. وَإِذَا وَجَدَ عفوا یا وجد بعض المیت، اگر ایسا ہوا کہ میت کے بعض اعضاء جو ہیں وہ ملیں، ٹھیک ہے، خدا نخواستہ کسی کا اس طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا یا حادثہ ہوا کہیں، آج کل تو بہت عام سی بات ہے بم وغیرہ پھٹا کہ جس میں میت کے جسم کے بعض اعضاء ہی ملے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا حکم ہے غسل دینے یا نہ دینے کے حوالے سے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یاد رکھیے گا. فَإِنْ كَانَ فِيهِ صدر، جو جز ملا ہے اگر اس میں میت کا سینہ ہے، سینہ موجود ہے، مثلا یہاں سے اوپر کا حصہ ملا ہے، ٹھیک ہے، او الصدر وحدہ، یا پھر یہ کہ نہیں جو ملا ہے بس اتنا حصہ ملا ہے کہ جس میں سینہ موجود ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں غسل و کفن، تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، ہاں، وصلی علیہ ودفن، اور اس پر نماز بھی پڑھی جائے گی اور دفن بھی کیا جائے گا. یعنی پورا مکمل سمجھ لیجیے کہ انسان کے جس طریقے سے انسان کو غسل کفن میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کو بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب آئیے دوسری بات، وَإِن لَمْ يَكُنْ وَكَانَ فِيهِ عَظْمٌ، کہہ رہے لیکن اگر اس میں صدر نہ ہو، سینہ نہ ہو، جو جز ملا ہے، مثلا کیا ہے ایک ہاتھ ملا ہے مثلا، یا ایک پیر ملا ہے، ٹھیک ہے، صرف سر ملا ہے، وَكَانَ فِيهِ عَظْمٌ، لیکن جو لوتھڑا ملا ہے اس میں ہڈی بھی ہے میت کی، مثلا ہاتھ ہے تو ہاتھ میں ہڈی بھی ہوتی ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں غسل، تو اس کو غسل دیا جائے گا. وَلُفَّ فِي خِرْقَةٍ وَدُفِنَ، اور اس کو کیا کیا جائے گا؟ ایک کپڑے میں لپیٹا جائے گا، کفن نہیں دیا جائے گا، وہ دفن اور دفن کر دیا جائے گا، نماز نہیں پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. وَقَذَ السِّقْطُ اذا كان له 4 اشهر فصاعدا، یہ بہت مطلب مسئلہ ہے. اس طریقے سے اگر کوئی کسی کا بچہ ساقط ہوا ہے اور بچہ کیا ہے 9 مہینے کے 4 مہینے کے بعد، یعنی ولوج روح کے بعد، روح کے داخل ہونے کے بعد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ کہ اس کا بھی یہی حکم ہے کیا کہ اس کو جو ہے وہ غسل دیا جائے گا،
ٹھیک ہے, اور کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیا جائے گا, نماز نہیں ہوگی اس کی. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ, لیکن اگر یہ اگر 4 مہینے سے کم ہے مثلا, ٹھیک ہے, اور یا پھر کوئی ایسا لوتھڑا ملا ہے گوشت کا کہ جس میں کیا ہے, صرف گوشت ہی گوشت ہے, ہڈی نہیں ہے میت کا مثلا, ٹھیک ہے, بم پھٹنے کی وجہ سے مثلا کوئی ایسا لوتھڑا ملا, تو کیا کریں, کہ اُقْتُصِرَ عَلَى لَفِّهِ فِي خِرْقَةٍ وَدَفْنِهِ, تو یہاں پر اختصار کس پہ کیا جائے گا, اس میں غسل نہیں ہے, فقط اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیا جائے گا, نہ نماز اور نہ غسل نہ کفن, ٹھیک ہے, سب ساتھ. وَقَذَا السِّقْطُ إِذَا لَمْ تَلِجْهُ الرُّوحُ, اور یہی حال مسئلہ اس بچے کا ہے کہ جو مثلا 2 مہینے پہ 1 مہینے کا بچہ ہے, تو اس میں چھوٹا سا وہ ہوتا ہے, مطلب وہ تھوڑا ٹائپ کا نکلتا ہے, تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو بھی ایک کپڑے میں لپیٹ کے بس دفن کر دیا جائے گا. واضح ان شاء اللہ. وَإِذَا لَمْ يَحْضُرْهُ الْمَيِّتُ مُسْلِمٌ وَلَا كَافِرٌ وَلَا مُحْرِمٌ مِنَ النِّسَاءِ دُفِنَ بِغَيْرِ غُسْلٍ, ٹھیک ہے, وَلَا تَقْرِبُهُ الْكَافِرَةُ وَكَذَا الْمَرْأَةُ. سنیے گا, کہہ رہے کہ اگر میت ایسا ہے, ٹھیک ہے, میت ہوئی اور اس میت کے پاس نہ کوئی مسلمان موجود ہے نہ کافر موجود ہے, ٹھیک ہے, نہیں مردوں میں نہ کوئی مسلمان مرد کا ہے نہ مسلمان کافر ہے, اور نہ ہی عورتوں میں کوئی محرم ہے. انسان مرا, نہ مسلمان مرد نہ مسلمان عورت, نہیں, نہ مسلمان مرد اور نہ کافر مرد نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور عورتوں میں محرم کوئی عورت نہیں ہے. مطلب کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ عورت ہے لیکن وہ عورت اجنبیہ ہے مرنے والے کے, ٹھیک ہے, تو کیا کیا جائے گا, اجنبی عورت غسل دے سکتی ہے مرد کو, کہہ رہے ہیں دفن بغیر غسل, تو یہاں پر اس مرد کو بغیر غسل کے دفن کیا جائے گا, لیکن کافر عورت کو اس کے قریب نہیں دیا جائے گا, جان دیا جائے گا. وَقَذَا الْمَرْأَةُ, اور یہی حال جو کیا عورت کی بنسبت ہے, عورت مری, اس کا کوئی محرم مرد موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا کافر عورت موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا مسلمان عورت موجود نہیں ہے, تو کسی اجنبی کو اس کے قریب نہیں جانے دیا جائے گا. جی, بغیر وَرُوِيَ أَنَّهُمْ يُغَسِّلُونَ, بلکہ ہاں یہاں پر ایک روایت یہ کی گئی ہے کہ اگر اس طریقے کا ہو مسئلہ تو اجنبی عورت ہی مرد کو کیا صرف جو کیا اس کے چہرے اور ہاتھ کو دھلا دے گی, ٹھیک ہے. وہ کیا جب ہاں, اب آئیے غسل کا طریقہ, دونوں میں اس طرح ہوگا, ہاں دونوں میں جی. وَيَجِبُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ مِنْ بَدَنِهِ, اب آئیے غسل کا طریقہ کہ غسل کیسے دیا جائے. کہنے کہ سب سے پہلے تو جو نجاست ہے, مثال طور پر اگر مرنے والے کے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہے, موت ہو تو خون وغیرہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے یہ ہے کہ نجاست کو بدن سے دور کیا جائے گا, ٹھیک ہے. ثم, اس کے بعد نیت کے ساتھ کیا ہے, یغسل بماء السدر, ایک مرتبہ اس کو غسل دیا جائے گا, کس سے, بیری کے پتے سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا مطلب اچھا یہ کیسے غسل دیا جائے گا, طریقہ بھائی جنابت والا ہے. ہاں, یبدأ براسه ثم بجانب الایمن ثم الايسر, پہلے سر و گردن پھر دائیں پھر بائیں طرف. واقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم. اب آپ کا سوال کہ حضور آپ نے کہا کہ بیری کے پتے سے اس کو غسل دیا جائے گا, ٹھیک ہے, مائع سدر سے, تو یہ مائع سدر اس میں کتنی مقدار میں ڈالا جائے, کہہ رہے کہ اتنی مقدار میں ڈال دیجئے کہ دیکھنے والا کہے تو یہ کہے کہ اب یہ نارمل پانی نہیں ہے بلکہ یہ بیری کا پانی ہے, ٹھیک ہے. بہت کم مقدار میں ہوتا ہے, زیادہ نہیں ڈالا جاتا ہے. اچھا, وہ ہو گئی بات. وکیلا مقدار و سب ورقات, بعض نے کہا ہے کہ نہیں, اس کی مقدار ہے کہ 7 پتے اٹھا کر ڈال دیجئے, ختم ہو گئی بات, ٹھیک ہے, بیری کا 7 پتا ڈالیے پانی میں. وَبَعْدَهُ بِمَاءِ الْكَافُورِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ, اس طریقے سے جب یہ بیری کا غسل ہو گیا پھر جو ہے وہ پانی میں ایک بالٹی پانی لے کے اس میں کافور ڈالا جائے گا, پھر کافور کے پانی سے اسی طریقے سے جو کیا کہ غسل دیا جائے گا. کیسے, کتنا کافور ڈالیں گے, اتنا ہی کافور ڈالیں گے کہ اسے لگے کہ ہاں یہ جو کیا ہے اب یہ کافور کا پانی ہے, نارمل پانی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب یہ ختم ہو گیا تو تیسرے مرحلے میں بِمَاءِ الْقَرَى اخیراً, لاسٹ میں خالص پانی سے اس کو غسل دیا جائے گا. کما یغسل من الجنابہ, اور ویسے ہی جس طریقے سے غسل جنابت کیا جاتا ہے. وفی وضوء المیت تردد الاشبہ انہ لا یجب, جہاں تک میت کو وضو کرانا, کیا یہ میت کو وضو کرانا واجب ہے, تو کہہ رہے کہ نہیں, اس میں مجھے تردد ہے, اور اشبہ جو میں نے اختیار کیا ہے, اشبہ میں لفظ یہ ہے کہ اس کو غسل اس کو وضو جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا, کرایا جائے گا, ٹھیک ہے. ولا يجوز الاختصار على اقل من غسلات المذکورہ. ہاں ایک بات یاد رہے کہ غسل میں جو ہم نے 3 غسل کہا نا, تو یہ 3 غسل سے کم مقدار پہ
کفایت نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی 2 یا 1 پر نہیں بلکہ 3 کو تینوں غسل دیا جائے گا، الا عند الضرورہ، مگر ہاں استثناء ہے اگر ضرورت ہو، یعنی مثلا کیا ہے پانی ہی نہیں ہے موجود، ٹھیک ہے، تو جتنے میں ہو سکتا ہے اتنا ہی دیا جائے گا، یا پھر یہ کہ اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے، جیسے آپ لوگ کے یہاں بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے کرگل وغیرہ میں، اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے کہ میت کو تو کوئی مطلب وہ نقصان نہیں ہوگا، غسل دینے والے کو وہ پتہ چلا ایک اور میت ہو جائے گی بات انشاءاللہ، تو اس صورت میں انسان جو کیا ہے اکتفا کر سکتا ہے، یعنی تینوں کا دینا واجب نہیں ہوگا۔ اب آئیے یہ اہم مسئلہ ہے، ولو ادم الکافور والسدر، میت کسی ایسی جگہ پہ ہوئی کہ جہاں پر کیا ہے نہ کافور مل رہا ہے نہ سدر مل رہا ہے، اور آپ نے کہا کہ کافور و سدر و کافور کے پانی سے اس کو غسل دینا ہے، تو کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں غسل بالماء القراہ، تو ایک حکم یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ دونوں سے غسل دینا ساقط ہو جائے گا، صرف ایک غسل دیا جائے گا، کس سے؟ سنیے گا، یعنی خالص پانی سے، ٹھیک ہے، یعنی اب ایک غسل ہو گیا۔ وقیلہ ایک اور قول ہے، نہیں ان دو وہ جو 2 غسل نہیں دیا گیا سدر و کافور، ان کے بدلے میں بھی جو خالص پانی ہے اسی سے دیا جائے، یعنی خالص پانی سے 3 غسل دیا جائے گا۔ وقیلہ لا تسقط الغسلہ بفوات ما یطرح فیہا، یعنی جو اس پانی میں ڈالا جاتا ہے، طرح کا نہیں ڈالا جاتا ہے، اس کے نہ ہونے کی بنا پر غسل ساقط نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے اس کے بجائے خالص پانی سے غسل دیا جائے گا۔ ہاں مصنف ہے وفیہ تردد، اس میں ہمیں جو کیا ہے ہم متردد ہیں، یعنی بعض دلیلیں ایسی ہیں کہ جو ہونے کو دلالت کرتی ہیں، بعض جو کیا ہے نہ ہونے کو دلالت کرتی ہیں، ہمیں اس میں توقف ہے، ہم نے کوئی اختیار نہیں کیا۔ وَلَوْ خِيفَ مِن تَغْسِيلِهِ تَنَاثُرُ جِلْدِهِ، ٹھیک ہے، اگر اس کے کیا کہتے ہیں اگر غسل دینے میں کیا ہے میت کے جلد کے متناثر یعنی پھیلنے، یعنی اس کے الگ ہونے کیا خطرہ ہو، مطلب اس طریقے سے میت مساعد، اور یہ عام طور سے کب ہوتا ہے؟ یہ عام طور سے اس وقت ہوگا کہ جب میت جو کیا ہو وہ ہو میت کی باڈی بہت دن تک رکھی رہ گئی، ٹھیک ہے، تو وہ پھول گیا پانی وغیرہ میں، تو اس سے کیا ہے اب اگر غسل دے گا تو اسے پھٹنے کا خطرہ ہے اور جسم کے اعضاء کا الگ ہو جانے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ کل محترق والمجدور، جیسے کون؟ جیسے محترق، یعنی ایسا شخص ہے کہ جو جل کے مرا ہے، تو جو ہم انسان جل کے مرا ہوتا ہے اس کو آپ غسل دیجیے گا تو مطلب اس کا جسم جو جلنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے عجیب سا مطلب وہ ہو جاتا ہے، چھالا والا پڑ جاتا ہے، تو اس کو آپ غسل نہیں دے سکتے، اسے کہیں تو جسم کے اعضاء الگ ہو جائیں گے، ہے نا، چمڑا وغیرہ الگ ہو جائے گا۔ یا پھر مجدور ہے جو مرنے والا ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی اس کو آبلہ وغیرہ نکلا تھا، ہے نا، چھالا وغیرہ بڑا بڑا سا، تو اس میں بھی وہی خطرہ ہے، سب نجاست وغیرہ پھیلے گی، تو اس صورت میں کیا ہے کہ یتیمم بالتراب کما یتیم الحی العاجز، تو اس کو کیا کریں گے، ایسے اس کو غسل نہیں دیں گے، بلکہ اس کو کیا کریں، اس کو تیمم کرائیں گے، جس طریقے سے کسی عاجز انسان کو کہ جو نہیں کر سکتا غسل، اس کو کیا تیمم کرایا جاتا ہے، بس انشاءاللہ۔ اب آئیے مستحبات غسل کیا ہے، کریں کہ وسنن الغسل ان یوضع علی ساجۃ مستقبل القبلہ، ٹھیک ہے، مستحبات غسل میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو ایک ساجہ پہ رکھا جائے گا۔ ساجہ کہتے ہیں ایک خاص لکڑی قسم کی ہوتی ہے، سمجھے، یہ انڈین لکڑی ہوتی ہے، یہ اس زمانے میں بھی ہے کہ انڈین لکڑی ہوتی ہے، اس کو ساجۃ المغتسل، یہ مطلب اس میں بھی روایت میں بھی وارد ہوا ہے، جب جناب فاطمہ کے مصاحبہ پڑھی تو اس میں ہے امام نے فرمایا تھا جناب عمار کو مخاطب کر کے، یا عمار لما وضعتها على ساجۃ المغتسل رأیت ذل من اضلاعها مکسورہ، امام نے فرمایا تھا کہ جب میں نے فاطمہ کو ساجت مغتسل پہ رکھا غسل دینے والے اس پہ، تو دیکھا کہ ان کا ایک پسلی جو کیا ہے ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساجہ اس لکڑی کو کہتے ہیں خاص قسم کی کہ جو جس میں غسل دیا جاتا ہے لٹا کر۔ اس کے بعد مستحب ہے کہ میت کو بھی مستقبل قبلہ لٹایا جائے، جیسا بھی بتایا تھا اعتذار والے میں، ٹھیک ہے۔ وَأَن يَغْسِلَ تحت الظلال، اور ٹھیک ہے کہ اس کو جو غسل دیا جائے کہاں پر، کسی سائے میں، سائے دار ایسی جگہ پہ جہاں اوپر سایہ ہو، چھت وت ہو، ٹھیک ہے، یعنی کھلے میں غسل دیا جائے۔ وَأَن يُجْعَلَ لِلْمَاءِ حَفِيرًا، اس طریقے سے مستحب ہے کہ جو پانی غسل دے کر جو نکل رہا ہے پانی غسل کا، اس کو کیا ہے اس کسی گڑھے میں ڈالا جائے، اس پانی کو، ٹھیک، گڑھا وغیرہ کھود دیا جائے۔ وَيُكْرَهُ إِرْسَالُ مِنْ فِي الْكَنِيفِ، اس پانی کا غسل کے پانی کا کسی کنیف میں، کنیف کہتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پر پیشاب پخانے کا پانی جمع ہوتا ہے، وہاں پر غسل کا پانی کو پھینکنا، یعنی ایسے چھوڑ دینا کہ وہاں پہ جائے، یہ کیا ہے مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ ولا باس بالبالوا، ہاں اگر بالوا ہے، بالوا وہ کہ جہاں پر یعنی وہ پانی انہیں جمع رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بالوا یعنی جس میں پیشاب پخانا نہیں بلکہ نارمل ایسے گندا پانی نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نہیں وہ پیشاب پخانا جا سکتا ہے، اس کو جمع نہیں کیا جائے گا۔
وَأَن يَفْتَقَّ قَمِيصُهُ، اس طریقے سے مستحب ہے کہ میت کو جب لٹایا جائے غسل دینے کے لیے تو اس کے کپڑے کو اتارا نہ جائے بلکہ اس کے کپڑے کو چاک کر دیا جائے، پھاڑ دیا جائے، ٹھیک ہے. وَيُنزَعُ مِن تَحْتِهِ، اور اس کے نیچے سے نکال دیا جائے، ٹھیک ہے. یعنی اس کو بیٹھا کے اس کو اتارنا یہ نہیں، بلکہ مستحب یہ ہے کہ اس کو قمیص کو پھاڑیے اور نیچے سے کھینچ لیجیے. وَتُسْتَرْ عَوْرَتُهُ وَتُلَيِّنْ أَصَابِعُهُ بِرِفْقٍ، اور اس طریقے سے مستحب ہے کہ اس کے شرمگاہ کو جو چھپا دیا جائے، وہ شرمگاہ کھلی نہ رہے، اور اس کے پر جو ہاتھ پھیرا جائے، انگلی وغیرہ اس کو جو ہے آسانی سے رفق کے ساتھ نرمی سے پھیرا جائے. وَتُلَيِّنْ أَصَابِعُهُ بِرِفْقٍ، ٹھیک ہے. اس کی انگلی وغیرہ جو کھینچنا ہونا ہے وہ کیا ہے آسانی سے ساتھ ہو، مشکل سختی سے نہ ہو. وَيُغْسَلُ رَأْسَهُ بِرَغْوَةٍ، اس طریقے سے برغوۃ الصدر امام الغسل، کہہ رہے اس طریقے سے مستحب ہے کہ غسل دینے سے پہلے اس کے سر کو، جو مطلب بیری کا پتہ ڈالا ہے نا تو اس میں تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں گاج ٹائپ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اس کے سر کو پہلے جو کیا ہے مل دیا جائے، ٹھیک ہے، دھو لیا جائے. اس طریقے سے مستحب ہے کہ یغسل فرجہ بالصدر والحرز، ٹھیک، اس طریقے سے مستحب ہے کہ اس کی شرمگاہ کو صدر کے پانی سے اور حرز سے، حرز یعنی ایک طرح کا، اب اس کو شرح میں اس کو اشنان لکھا ہے، ٹھیک ہے. اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے کہ غسل دینے سے پہلے بیری کے کا جو اوپر کا حصہ ہے اس سے اس کو دھو دیا جائے، سر کو اور اس کی شرمگاہ کو، بیری سے اور کس سے، اس سے کیا بولتے ہیں حرز سے. حرز کہتے ہیں ایک ایسا درخت ہے کہ جو ریتیلی زمین پہ اگتا ہے، ٹھیک ہے. وہ کپڑا دھونے میں اس کا استعمال کیا جاتا، پہلے زمانے میں کیا جاتا تھا، تو اس سے دھو دینا بہتر ہے. اس طریقے سے وَتُغْسَلْ يَدَاهُ، اس کے دونوں ہاتھ کو بھی دھو لینا بہتر ہے، مستحب ہے. وَيُبْدَأُ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، اور اس کو دھونے میں اس کے دائیں طرف سے اس کی ابتدا کی جائے گی. وَيُغْسَلْ كُلُّ عَضْوٍ مِّنْهُ 3 مرات فِي كُلِّ غَسْلَةٍ، اور دھونے میں اس کے ہر عضو کو، جو کہا نا کہ سر و گردن کو دھونا، پھر دائیں طرف کو بائیں طرف کو 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے، ٹھیک ہے. وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ فِي الْغَسْلَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ، اور اس کے بطن کو، اس کے پیٹ پہ جو ہاتھ کو پھیرا جائے گا شروع کے 2 غسل میں. کون سے ہے؟ بیری اور کافور میں، جی، اس میں لاش والے میں نہیں، خالص پانی میں نہیں. الا ان یکون میت امرات حاملہ، مگر ہاں اگر کوئی میت ایسی ہے کہ جو حاملہ خاتون تھی، ٹھیک ہے، تو اس پر مطلب یہ ساقط ہے، یعنی ہاتھ کو نہیں پھیرا جائے گا، یہ استحباب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. وان یکون، چونکہ اس میں احتمال ہوتا ہے نکل جانے کا بچے کے. وان یکون الغاسل منه علیکم السلام، وان یکون الغاسل منه علی الجانب الایمن، اور اس طریقے سے مستحب ہے کہ جو غسل دینے والا ہو وہ کہاں کھڑا ہو کے غسل دے؟ میت کے دائیں طرف، ٹھیک ہے، میت کی دائیں طرف کو کھڑا ہو کے غسل دے. وَيَغْسِلُ الْغَاسِلُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ غَسْلَةٍ، اور اس طریقے جیسے غسل دے بس سر و گردن دھو لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ دھو لے، ٹھیک ہے. ثُمَّ يَنْشِفُهُ بِصَوْفٍ بَعْدَ الْفِرَاقِ، پھر اس طریقے دھوتے یہاں تک کہ جب بعد كُلِّ غَسْلَةٍ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر غسل کے بعد اپنے ہاتھ کو دھوئے. آب صدر سے دھویا اپنے ہاتھ کو دھو لے، کافور سے دیا اپنے ہاتھ کو دھو لے، پھر جو کیا ہے خالی سے دیا اپنے ہاتھ کو دھو لے، اور آخر میں کیا کرے؟ ثم ينشف بثوب بعد الفراغ، جب فارغ ہو جائے غسل دینے سے تو کسی کپڑے سے اپنے ہاتھ کو پوچھ لے. اب انشاءاللہ بس آخری لائن کہ وَيُكْرَهُ أَن يُجْعَلَ الْمَيِّتُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، ہاں میت کا اپنے ٹانگوں کے بیچ میں غسل دینے والی اس طریقے غسل دے کے کھڑا ہو جائے اس کے اوپر، اور دونوں پیروں کے بیچ میں جو کیا ہے میت ہے، یہ مکروہ ہے، اس طریقے غسل نہیں دینا ہے. وَأَن يُقْعِدَهُ، اس طریقے سے میت کا اٹھا کے بیٹھا رہا ہے پھر غسل دے رہا ہے، یہ بھی مکروہ ہے، میت لیٹی رہے. وَأَن يَقُصَّ أَظْفَارَهُ، اس طریقے سے میت کے ناخن کا کاٹنا، یہ بھی مکروہ ہے. وَأَن يُرَجِّلَ شَعْرَهُ، اس طریقے سے میت کے سر کا جھاڑنا، یہ بھی مکروہ ہے. وَيَغْسِلَ مُخَالِفًا، اس طریقے سے کسی مخالف کا غسل دینا میت شیعہ کو مثلا، یہ بھی مکروہ ہے. فَإِنِ اسْتَرَ غَسْلُهُ غُسْلَ أَهْلِ الْخِلَافِ، نہیں عفواً الٹا کیا کہ مکروہ ہے کہ شیعہ کوئی کیا کرے، سنی کو غسل دے، ٹھیک ہے. ہاں فَإِنِ اسْتَرَ غَسْلُهُ، لیکن اگر مستر ہو گیا کہ نہیں بھیا، اب جیسے کہا تھا کہ مسلمان کی غسل دینا ہے تو کوئی مسلمان مرد دے سکتا ہے، اس میں شیعہ بھی، تو ہاں اگر مجبور ہے کہ نہیں تو دینا ہی ہے، تو کیا غسل اہل الخلاف، تو اس کو غسل کون سا طریقے پہ دیا جائے گا؟ شیعہ طریقے پہ نہیں ہے، اہل خلاف کا، سنیوں کا جو طریقہ ہے اسی طریقے پہ اس کو غسل دیا جائے گا. اور انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.